رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہوتے ہیں. سنت یہی ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کرو تو اس نیکی کے اختتام پر دعا کرو. نماز کے بعد دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے. امام جب ایک خطبہ دے کر بیٹھتا ہے تو دونوں خطبوں کے درمیان والا جو وقت ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور پورے جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اسی طرح روزے دار کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور اکرام رکھا ہے کہ روزے دار کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اگر روزے دار دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. لیکن جدید زمانے کا جدید روزے دار دعا سے زیادہ افطار کی تیاری پر مصروف رہتا ہے. حالانکہ یہ وقت دعا کا ہے. عصر سے لے کر افطار تک کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر درود پاک کا ورد کرتے ہوئے گزارنا چاہیے. اور آخری لمحات جیسے افطار قریب آئے تو خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. لیکن دعا کے لیے بھی چند شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پیٹ حرام کے لقمے سے پاک ہو. یہ سب سے بڑی شرط ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شرط پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہے تو ایک جملہ کہ حرام کے لقمے سے پیٹ پاک ہو، لیکن ہے بہت مشکل، ہے بہت مشکل. ہم حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر نیک اعمال کیے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ حاجی صاحب ہیں، بجلی چوری کی استعمال کی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ذخیرہ اندوزی سے پیسہ کمایا ہے. میں غریب اور محنت کرنے والے کے حق کو مارا ہے اور پیسہ جمع کر کے حرام کی بجلی میں ایئر کنڈیشن چلا کر اسی حرام کے پیسے سے مسلح خرید کر اسی حرام کے پیسے سے روٹر چلا کر وضو کر کے اور خوب خشوع خضوع کے ساتھ تہجد کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے. اس گڑ گڑانے کا کیا فائدہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جو بعض لوگ ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو حالانکہ اس کے پیٹ میں تو حرام پڑا ہوا تھا. حرام صرف رشوت لینا نہیں ہے، حرام صرف جو ہے وہ سود کھانا نہیں ہے، حرام صرف جو ہے ڈاکہ ڈال کر بندوق اٹھا کر جو ہے وہ روڈ پر کھڑے ہو کر اور آنے جانے والوں کو لوٹ لینا. آج کل ڈاکے ڈالنے کے بڑے جدید طریقے آ گئے ہیں. دکاندار بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، مزدور بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، مستری بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، مولوی بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، ماسٹر بھی وہ ڈاکہ ڈالتا ہے. ہر ایک ڈاکہ ڈال رہا ہے. سب ڈاکو بنے ہوئے ہیں.
بدنام بیچارے وہ ڈاکو ہیں جو روڈ پر رات کو گاڑی روک کر لوٹ لیں وہ، ورنہ دیکھیں تو ہم کس کس کے حق پہ ہم نے سب سے بڑا ڈاکہ تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہوا۔ نماز کی پابندی نہیں ہے، اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ جو اللہ کے حق، ایک ہے بندے کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، ایک ہے اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا۔ بندہ کمزور ہے، اللہ طاقتور ہے، اللہ بڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والا بڑا ڈاکو کہلائے گا نا، یا وہ چھوٹا ڈاکو کہلائے گا؟ وہ بڑا ڈاکو کہلائے گا جو بڑے کے حق پہ ڈاکہ ڈالے گا۔ جو چھوٹے کے حق پہ ڈاکہ ڈالے گا وہ چھوٹا ڈاکو کہلائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، حرام دوسرے کا حق دبانا اور رکھ لینا، مزدور کی مزدوری بنتی ہے، اس کو اس کی مزدوری پوری نہیں دی، اس کا حق دبا لیا۔ ہاری کی زمیندار نے ہاری کا حق مار لیا اور اس کو پوری فصل نہیں دی، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں جی، اور جھوٹ بول کر سامان بیچا اور پھر اس سے منافع کمایا، تو وہ جھوٹ بول کر جو سامان بیچا وہ بھی حرام ہے۔ ہم خوش ہوتے کہ جی ہم نے سارا دن دکانداری کی ہے، اس کا ہم نے خیال ہی نہیں کیا کہ جھوٹ کتنی جگہ بولا ہے ہم نے۔ تجارت اتنا اچھا پیشہ ہے، اتنا اچھا پیشہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امانت دار اور سچا تاجر ہوگا، جو امانت دار اور سچا تاجر ہوگا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی اتنے کی پڑھیے والی الفاظ کی چالاکی نہیں کرے گا، سیدھا کاروبار کرنے والا ہوگا، سچ پر کاروبار کرنے والا ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کی صف میں کھڑا ہوا ہوگا۔ مولوی کے لیے نہیں لکھا ہے اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ حافظ نبیوں اور شہیدوں اور صدیقوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ مولوی جو ہے وہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دوسرے جو نیک عابد ہوں گے وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ تاجر کھڑے ہوں گے۔ کون سے تاجر؟ جو امانت، دیانت اور سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والے۔ وہ کیا ہے؟ عیب دار چیز کا عیب بتا کر بیچنا۔ مجھے پورے ٹنڈو آدم شہر میں کوئی تاجر دکھا دو جو اپنی چیز کا عیب بتا کر بیچتا ہو، عیب چھپا کر بیچتے ہیں۔ کتاب بیچنی ہے، گھر کو پھٹا ہوا ہے تو اس حصے کو چھوڑ کر دیکھیں گے جی یہاں سے ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی ادھر نہیں کھول کر دکھائے گا جہاں سے کتاب پھٹی ہوئی ہے۔ کپڑا بیچنے والا ہے، جہاں سے لمبا داغ لگا ہوا اس کو ادھر چھپا کر باقی کپڑا دیے، دیکھیں جی یہ اتنا صاف ستھرا بہترین کپڑا ہے جناب یہ، ٹھیک ہے نا جی۔ پھل جو ہے وہ میں تو حیران ہو رہا تھا، وہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی، پھل بیچ رہا ہے پھل والا، تو وہ اس کو گاہک اٹھا کے دے رہا ہے، وہ اتنی ہاتھ کی صفائی دکھا رہا ہے کہ وہ اس کا اٹھایا ہوا ادھر پھینک کے دوسرا سڑا ہوا پھل اس کے تھیلی میں ڈالتا جا رہا ہے۔ اتنی عیاری یہ ہمارے غریب لوگ کر رہے ہیں۔ نواز شریف نہیں کر رہا، یہ زرداری نہیں کر رہا، یہ عمران خان نہیں کر رہا، یہ میرا مسکین غریب شہری کر رہا ہے یہ بےایمانی، یہ بھی ڈاکہ ڈالنا ہے۔ تو اس ذریعے سے جو مال کمایا جاتا ہے وہ مال حرام ہے، بے شک پسینہ بہا کر کماؤ، بے شک تہجد کی پابندی کر کے کماؤ، اس دعا کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ تاجر اور کوئی کام نہیں کرے، صرف نماز کی پابندی کرے، روزے کی پابندی کرے اور ایمانداری سے تجارت کرے، سیدھے جنتی ہے۔ ان کو ورد وظائف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کا سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ وہ ایمانداری سے تجارت کریں، ایمانداری سے چیزیں بیچیں۔ چیز بیچنی ہے 500 روپے کی، 1500 روپے بتا کر پھر بیچ رہے ہیں۔ اب اگلے نے اپنی یہ نیت میں کیا ہے کہ 500 میں بیچ دینی ہے میں نے، لیکن ہماری قوم سننے جو ہے وہ بھاؤ تاپ کی آتی ہے، لہذا 1500 بتاؤ، 1000 روپے پر راضی ہو گیا۔ اب تیری نیت بیچنے کی 500 کی تھی، اگلا تجھے 1000 روپیہ دے رہا ہے، تو نے 1000 روپے میں لے لیا، تو اس کا ڈاکہ مارا، اس کو حق مارا اس کا۔ تمہیں کہتے جی سچ بولنے سے
काम होता ही नहीं है। आपने सच बोलकर काम किया कब है? पहले ही बोल दिया कि सच बोलने से काम नहीं होता। आप पुख्ता अहद कर लो, कोई ले कोई न ले, आप जो चीज लाए हो उस पे अपना मुनासिब प्रॉफिट रख लो, मुनाफा रख लो उसमें, और उसके बाद कोई भाव ताव करे, कोई कुछ करे, भाई ये चीज 200 रुपए की है, उसको पहले बोल दो। 10 घंटे तक मगजमारी करेगा फिर भी 200 की मिलेगी, और 2 मिनट में बोलेगा तब भी 200 की मिलेगी, तेरी मर्जी है। आप रेट इतना मुनासिब रखो कि वो आपको छोड़कर जाए और बाहर दूसरी बाजार से चक्कर लगाकर वापस आपके पास आने पर मजबूर हो जाए। एक दफा ग्राहक जाएंगे, लेकिन जब घूम फिर कर वापस आएंगे आपके पास तो आइंदा आंखें बंद करके आपके पास आया करेंगे। आप सच से तिजारत करें। वो मैंने वाकया नहीं बताया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी का तिजारत बता रहा हूँ। सहाबी ने दुकान खोली और 6 महीने के बाद अचानक दुकान बंद कर दी। 6 महीने के बाद अचानक दुकान बंद कर दी। जो कस्टमर थे सुबह सुबह उसकी दुकान पे गए, देखा दुकान बंद है, उसके पास पहुंच गए, भाई दुकान क्यों नहीं खोली? का मैंने तो दुकान बंद कर ली। भाई अच्छी खासी जमी हुई दुकान है, अल्लाह के बंदे, बीच मार्केट में दुकान है, हाँ जी, ये तूने कैसे बंद कर दी? उसने कहा बस जी मैंने दुकान माल कमाने के लिए नहीं खोली थी, मैंने तो दुकान जन्नत कमाने के लिए खोली थी। ये कौन बोल रहा है? सहाबी रसूल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुकानदार माल के साथ साथ जन्नत भी दुकान से कमाना चाहे तो जन्नत भी मिल जाती है दुकान से। उन्होंने पूछा भाई जन्नत कैसे कमाना चाहते थे? उसने कहा मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना था कि जब तुम कोई चीज बेचो, पैसे ले लो, चीज दे दो, वो घर पे ले जाए, फिर अगले दिन वो दोबारा वापस आए और बगैर किसी बुजुर्ग के कहे कि यार ये चीज मुझसे वापस ले लो, मुझे पैसे वापस दे दो, आप हंस कर मुस्कुरा कर उसको चीज उसकी ले लो और उसको उसके पैसे वापस कर दो। फरमाया ऐसे दुकानदार की जन्नत का मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह शामिल हूं। इतनी सी बात है, और यही इसी बात पर तो हमें मौत आती है या नहीं? दुकान पे लिखा हुआ होता है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, या तब्दील वापस, तो क्या तब्दील करने के लिए भी हमारा ताजिर तैयार नहीं है। और मेरे नबी फरमा रहे हैं कि वापस ले ले तो जन्नत का जामिन मैं हूं। यार कितनी महंगी तुम्हारी चीज होगी, हमारे दुकानदार की चीज होगी, 10,000 की, 20,000 की। अगर इस नियत से हम वापस कर दें कि यार 20,000 गए भाड़ में, मेरे नबी की जमानत मुझे मिल जाएगी, तो इससे आसान जन्नत और क्या है? तो मेरे अजीज दोस्त और मोहतरम बुजुर्गों, दुआ के लिए हलाल का पेट में होना लाजमी है। हराम का लुक़मा होगा, दुआ कबूल नहीं होगी। फिर जोर मत लगाओ, फिर दुआ पर जोर लगाने की बजाय पहले हलाल कमाने पर जोर लगाओ ताकि पेट में हलाल आ जाए, फिर दुआ अल्लाह के सामने हम करें, फिर अल्लाह से मांगे, फिर उस दुआ का असर होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाज़ लोग दुआ में जल्दबाजी करते हैं। इधर दुआ की, यार मेरी तो कबूली नहीं हुई। हमारी दुआ की कबूलियत के 3 दर्जे हैं। कितने दर्जे? 3। नंबर 1, जो मांगा वो ही मिल गया, ठीक है। नंबर 2, वो तो नहीं मिला लेकिन उसके बदले में तुम पर से मुसीबत टल गई। तुमने क्या मांगा कि या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, ठीक है ना, मांग सकते हैं अल्लाह से, ठीक है ना, या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे। और आप ट्रेन में सफर कर रहे थे, उस ट्रेन को हादसा होना था, अल्लाह ताला ने तुम्हारी उस दुआ के सदके में उस हादसे को टाल दिया, तुम जिंदा सलामत बच गए, तुम्हें पता भी नहीं चला, और तुम नाराज हो रहे हो कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। कोई बला टाल देते हैं अल्लाह ताला। तीसरा दर्जा क्या है दुआ का? तीसरा दर्जा दुआ का ये है कि अल्लाह ताला तुम्हारी उस दुआ को अपने खजाने में महफूज फरमा लेते हैं, दुनिया में नहीं कहते तुम्हें। तुमने मांगी कि या अल्लाह नेक सालेह औलाद दे दे, अल्लाह ने औलाद नहीं दी, सारी जिंदगी मांगते रहे, बे औलाद मर गए, औलाद नहीं मिली, आखिर तक हसरत रही, कल कयामत के, और लेकिन तुम नेक भी नहीं थे भी गुनाहगार, ठीक है ना, या चलो नेक भी थे, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला
تعالیٰ کے عدالت میں جب پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ بندے تیرے اعمال کی بنیاد پر جنت میں تیرا درجہ ہے یہ، تیرے اعمال کی بنیاد پر جنت میں تیرا درجہ بنتا ہے یہ، لیکن ایک چیز تیری میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کے بدلے میں تجھے جنت میں درجہ ملے گا وہ۔ یا اللہ کون سی چیز رکھی ہوئی ہے وہ میری؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے مجھ سے فلاں چیز مانگی تھی دعا میں، ہاں یا اللہ مانگی تھی، تو پھر وہ تجھے ملی؟ یا اللہ وہ مجھے نہیں ملی۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ وہ تیری دعا میں نے سنبھال کر رکھی تھی، تو اس دعا پر صبر کرتا رہا، تیرا اجر بڑھتا رہا، تیرے اعمال کے مطابق تو جنت کا حصہ تیرا یہ بنتا ہے، لیکن تیری اس دعا کی وجہ سے تیرا جنت کا حصہ وہ بن رہا ہے، اب جا کر مزے کر۔ تب وہ خواہش کرے گا، تب وہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ اللہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ فرماتا، ساری رکھ دیتا۔ جب اتنا بڑا ایک دعا پر اتنا بڑا انعام سنے گا دیکھے گا تو اسے خواہش ہوگی کہ کاش کہ میری دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر دعا آج کے لیے جمع کر لے گا۔ آج تو ہمیں بے چینی ہو جاتی ہے نا جلدی سے، ادھر دعا قبول ہے، یار میں تو دعا کر کر کے تھک گیا ہوں، پھر بھی گلا ہمارے کو اللہ سے رہے گا۔ تو دعا کا یہ طریقہ ہے کہ پیٹ کو حرام کے لقمے سے پاک رکھو، کپڑا حرام کے پیسے کا نہ پہنا ہو، جس مسئلے پر پڑھ رہے ہو نماز وہ حرام کے پیسے کے نہ ہو، جس تسبیح سے استغفر اللہ کر رہے ہو وہ حرام کے پیسے کا نہ ہو، جو چشمہ لگا کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہو وہ حرام کے پیسے کا نہ ہو، اور پھر یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، جو میرے حق میں بہتر ہوگا وہ کرے گا۔ جب ہم اللہ سے ضد کریں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ وہ نہ کرے، لیکن اگر ہم اپنی مرضی کو تابع اللہ کے بنا دیں کہ یا اللہ میری یہ خواہش ہے، اگر تیری مرضی اس خواہش میں شامل ہے تو مجھے یہ عطا فرما دے، اور اگر تیری رضا اس میں شامل نہیں تو پھر میرا سوال بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ حالات خود بنا کر ہمیں وہ چیز بھی عطا فرما دیں گے کہ اس بندے نے اپنی مرضی کو میری مرضی کے تابع کیا ہے، اس لیے میں اپنی مرضی اس کی مرضی کے ساتھ لگا کر اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہوں۔ ہم یہ نہیں کرتے، ہم اسی پر گٹھان باندھ دیتے ہیں کہ نہیں اللہ دے 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 لگا دیتے، رگڑا لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں دعا میں کہ یا اللہ یہ چیز میری خواہش ہے، اگر یہ میری دین اور دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما دے، بات ختم، بہترین دعا ہو جائے گی۔ دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائیں گے۔ کتنے آدمی؟ تین آدمی۔ کاش کہ ان میں سے ایک ہم بھی بن جائیں۔ ہے ارادہ بننے کا؟ بنے ہوئے ہو آپ بنے ہوئے ہو۔ ان میں پہلا روزے دار، پہلا روزے دار، فرمائے کہ لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر، روزے دار جب افطاری کرتا ہے اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ اس کی ضرور قبول فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دسترخوان سجانے کی بجائے دعا میں بیگم کو بھی کہہ دو پر بیٹھ جاؤ، پہلے دعا کر لو، دسترخوان بعد میں سجاتے رہیں گے، بیٹھ کر پہلے افطاری کی دعا کر لو، آگے سمجھ میں دعا کر لیں۔ اور دوسرا فرمائے کہ والامام العادل، عادل حکمران کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے۔ عادل حکمران تو ہم نے صدیوں ہو گئے دیکھے ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو صدیوں سے ظالم حکمرانی آ رہے ہیں، عادل تو کوئی نصیب میں ہی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ہم خود عادل نہیں ہیں، ہم خود عادل نہیں۔ جس دن ہم عادل کرنا شروع کر دیں گے تو ہم پر حکمران بھی عادل ہو جائیں گے۔ بہرحال جو انصاف پسند بادشاہ ہوگا، حکمران ہوگا، خلیفہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں فرماتے، اس کی قبول فرماتے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیشہ دنیا میں مظلوم بن کر رہو، ظالم بن کر۔ آپ کو گالی دی، آپ مظلوم بن گئے، آپ نے جواب دے دیا تو کچھ بھی نہیں، حساب برابر ہو گیا، لیکن آپ نے 2 گالیاں دے دی تو آپ ظالم بن گئے۔
आ गया समझ में? आपको किसी ने पत्थर मार दिया, आप मजलूम बन गए। आपने भी उठाकर पत्थर मार दिया, आप मजलूमियत के दायरे से निकल गए। आपने उठाकर दूसरा भी पत्थर मार दिया, अब आप जालिम बन गए, वो मजलूम बन गया। आपने किसी का पैसा खा लिया, किसी के मकान पे कब्जा कर लिया, तो सामने वाला मजलूम है। और अगर आपके मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया, आपकी किसी चीज पर उसने कब्जा कर लिया, आपका पैसा खा लिया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुश नसीबी की बात है कि आप मजलूम हो, और मजलूम वो होता है जिसकी दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। इसलिए जब तक जिंदा रहो मजलूम बनकर रहो, जालिम बनकर न रहो। इन तीनों की दुआ के लिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? यरफ़अु अल्लाह फौक़ल ग़माम, इनकी दुआओं को अल्लाह ताला बादलों से ऊपर उठा लेते हैं। फिर वतुफ़्तहु लहा अब्वाबुस समा, फिर उनके लिए आसमान के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। किसकी दुआ? रोज़ेदार, आदिल बादशाह और मजलूम, आसमान उठा लिया, दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वयक़ूलु रब्ब, और फिर रब फरमाते हैं वइज़्ज़ती व जलाली, मेरे इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, लअंसुरन्नका वलौ बअद हीन, मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा अगरचे कुछ देर हो जाए। तो दुआ में ये जो अगरचे कुछ देर हो जाए, ये वो तफसील दुआ की जो मैंने बताई। तो हो सकता है कि हम लोग दुआ मांग रहे हैं भी मजलूम और दुआ भी मांग रहे हैं, लेकिन वो हमें चीज़ मिल नहीं रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुआ कबूल नहीं हुई। हो सकता है अल्लाह ने हम पर से कोई मुसीबत डाल दी हो, या हो सकता है कि अल्लाह ने हमारी उस दुआ को आखिरत के लिए रख लिया हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा